نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احناف اہل سنت فجر کی نماز روشنی میں ادا کرتے ہیں، اور اہل سنت کے ہاں یہی فجر کی نماز کا مستحب وقت ہے، اور احناف کے پاس اس پر الحمدللہ بے شمار دلائل موجود ہیں۔ غیر مقلدین کو ہم نے دیکھا، ایک تو وہ احناف کے اس عمل کو صحیح نہیں سمجھتے، اور دوسرا ایک تنزیہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی، احناف ویسے تو پورا سال روشنی میں نماز پڑھتے ہیں اور رمضان شریف میں فجر کی نماز جلدی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کو ان کا تعارض ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم اس پر الحمدللہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ پہلے تو یہ سنیں کہ ہم فجر کی نماز روشنی میں ادا کیوں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بے شمار کتابوں میں موجود ہے۔ آپ جامع ترمذی دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، فجر کی نماز روشنی میں پڑھو کیونکہ اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 154۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس حدیث کو بے شمار محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ وصححہ غیر واحد۔ اس روایت سے صاف طور پر دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ فجر کی نماز کو روشنی میں ادا کرو۔ ہم الحمدللہ فجر کی نماز کو روشنی میں ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، معلوم ہوا کہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھنے پر بہت بڑا اجر ہے، اور ہم الحمدللہ فجر کی نماز روشنی میں ادا کر کے بہت بڑے اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ساتھ سمجھ لیں کہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم دیں فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بتائیں کہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھنے کا بہت اجر ہے، اور خود اندھیرے میں پڑھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ تو آپ کے قول فعل میں تضاد ہو سکتا ہے، اور نہ ہی آپ زیادہ فضیلت والے عمل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی احناف کے پاس بے شمار دلیلیں ہیں، یہی ایک دلیل کافی ہے جو کہ بالکل صحیح روایت ہے، اور آپ کو غیر مقلدین کبھی بھی اس پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں، البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو دیر سے جاگ آئے، یا کسی کام میں مصروف ہو کر یہ لیٹ ہو جائیں، اور پھر جب روشنی ہو جائے اور احناف کی مسجد میں جا کر فجر کی نماز پڑھ لیں۔ اب ان کا یہ اعتراض کہ تم رمضان شریف میں جلدی کیوں پڑھتے ہو؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس روشنی پڑھنے کی واضح حدیث ہے، اور تخصیص کی حدیث بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 1134 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری سے فارغ ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی سحری اور نماز کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 50 آیات کی تلاوت کے برابر۔ اب یہ کہ یہ واضح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں فجر کی نماز جلدی ادا کر لیتے تھے۔ سحری اور فجر کے درمیان کتنا فاصلہ؟ 50 آیات کے برابر، اور یہ کوئی بڑا فاصلہ نہیں ہے۔ تو ہم بھی الحمدللہ سحری اور نماز کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے۔ یعنی اسفروا بالفجر والی حدیث وہ عمومی وقت کے لیے ہے، اور اس حدیث کا تعلق جو صحیح بخاری کی ہے، اس کا تعلق رمضان شریف کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں ایک ہی وقت نماز پڑھتے رہے، رمضان شریف میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، تو صحابہ کرام کو الگ سے وقت بتانے کی کیا ضرورت تھی جنہوں نے رمضان کا وقت بتایا؟ ورنہ تو جیسے یہ لوگ فجر کے جلدی وقت شروع ہونے کے بعد نماز ادا کر لیتے ہیں، اور ان کا دین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے، تو صحابہ کرام کو یہ بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی سحری کے بارے میں۔ اور ان کا سحری کے بارے میں یہ بتانا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز رمضان شریف میں اس وقت نہیں ہوتی تھی جس وقت عام دنوں میں ہوتی تھی۔ تو واضح روایتیں دونوں سے پتہ چل گیا کہ عمومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھا جائے، اسی کی آپ ترغیب دیتے تھے۔
اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں فجر کی نماز جلدی پڑھتے تھے، اس لیے ہم بھی الحمدللہ رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں فجر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں، لہذا غیر مقلدین کا اعتراض بالکل باطل ہے۔ اس کے برعکس ہم ان سے سوال کرتے ہیں، فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے ہو اور اندھیرے میں ہی ختم کر دیتے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جس سے یہ معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو کہ اندھیرے میں نماز پڑھو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ارشاد فرمائی ہو کہ اندھیرے میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی ہے بھی ایک ضعیف حدیث، وہ فعلی ہے، ہمارے پاس قولی ہے، اور قولی فعلی حدیث کا تعارض ہو جائے تو قولی حدیث کو ترجیح ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، ہماری اس قولی حدیث میں صرف آپ کا حکم نہیں ہے، ساتھ علت بھی ہے کہ اس میں بہت بڑا اجر ہے، اور تمہارے پاس تو سرے سے کوئی قولی دلیل موجود ہی نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے احناف کے عمل کو، احناف کی دلیل کو ہی ترجیح ہے، اور غیر مقلدین کا احناف کے اوپر اعتراض اور بہتان یہ بالکل باطل ہے۔